آج کی اس تقریب کے صدر گرامی نہایت ہی محترم شخصیت جناب چودھری محمد اقبال صاحب آپ تلوارہ۔ یہاں تو بہت کام ہے۔ پہلے میں سعد آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہاں اتنے آدمی نہیں ہیں، دیکھیں ہماری بات دل سے عزت کرتا ہے۔ چودھری صاحب کا دل کتنا اچھا ہے، اور لوگوں نے اتنے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر آدمی ان کے لیے دعا گو ہے۔ چودھری یاسین صاحب آپ کی بہت خدمت کریں گے، یہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی ان کے پرامش سے بنے اور اسی طرح ہم ان کی عزت کرتے رہیں گے۔ تو لے خیاری ہمارے رب نے میری جاری گنا اس دن عید مبارک سی جس دن آن ملائیں گے۔ اور موجودہ علاقہ تمام عوام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس حلقہ گزاری کی تقریب میں شرکت کر کے ہمیں یہ سعادت بخشی۔ آپ تمام عوام کا بہت بہت شکریہ۔ آج کشمیر کے بزرگ صافی قائد صافت حضرت صوفی محمد رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عزت کرتے میں جسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور جہاں صوفی صاحب بیٹھے ہوتے تو صوفی صاحب جو ذکر کرتے کہ چودھری صاحب تشریف لائے ہیں تو وہاں سے اشارہ کرتے کہ میں وہاں آ کے آپ کو ملوں گا۔ چودھری یاسین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا اور پریس کلب چکسواری کی آج کی اس 28ویں تقریب حلف برداری میں بحیثیت مہمان خصوصی حاضر ہونے کی ہماری دعوت قبول کی۔ میں ان کے اس خلوص پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں پریس کلب چکسواری کے صدر راجہ نثار احمد خان صاحب کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ پریس کلب چکسواری کا جب اتحاد ہوا تو اتحاد کے بعد انہوں نے پریس کلب چکسواری کی جو صدارت سنبھالی، اور ان کے اندر ایک قائد کی صلاحیتیں اور خوبیاں موجود ہیں۔ میں اپنے پریس کلب چکسواری کے تمام سینئر دوستوں کا، تمام جونیئر دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پریس کلب کی اس تقریب کے انعقاد میں سب نے جو جس خلوص کا اظہار کیا وہ سارے مبارکباد میں مشترک ہیں۔ افسر محمود غزالی صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کو اس بات میں بھی مبارکباد اور ستائش پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس وبا کے عالم میں، اس وبا کے دنوں میں اتنی خوبصورت بدن سجائی۔ صوفی محمد رشید مرحوم صاحب اور محترم ندیم روپیال صاحب ہم سے بچھڑ گئے، ان کے بغیر ہم یہ آج اس بزم میں بات کر رہے ہیں۔ وہ چلے گئے لیکن ان شخصیات کا کردار زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور آج پہلی بار میں اور چودھری محمد یاسین صاحب کسی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ پاک کے کوڑا درجہ شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے چودھری محمد یاسین صاحب کو صحت عطا کی۔ سچی اور کھری بات ہے کہ چودھری محمد یاسین صاحب آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر جو سیاسی ورکر ہیں ان کے لیے یہ استعارہ ہیں اور کامیابی کا مینارہ ہیں۔ آج سیاست انتہائی گندی ہو چکی ہے، آج لوگ سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ آج کوئی جھوٹی بات، آج کوئی بے ایمانی والی بات، آج کوئی دھوکے والی بات کی جائے تو فخر کہا جاتا ہے کہ جس سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چودھری محمد یاسین صاحب کا خاصہ ہے، یہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسے بھی پتا ہوتا ہے، اور دوست اور دشمن کے اندر ہمیشہ تمیز رکھتے ہیں۔ میں اس پہ بھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ الیکشن آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ
آزاد کشمیر کے صحافیوں کے لیے بھی امتحان ہیں۔ آزاد کشمیر کے صحافیوں کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور جس کو اختیار دیا جاتا ہے آگے ہم نے پیش ہونا ہے، حساب بھی ہم سے اسی اختیار کے حساب سے لیا جائے گا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی لمحے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے صحافیوں کو صرف نظر نہیں پرتنا چاہیے، انہیں اپنے قلم سے، اپنے کیمرے سے کشمیر کی اور کشمیر کی آزادی کی جدوجہد ہر صورت اس کے لیے آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ چکساری پریس کلب سہی محمد رشید مرحوم نے بنیاد رکھی، 28ویں تقریب علم برداری ہے، 28 برس کا یہ پودا ہو گیا ہے، لیکن یہاں سے وزارت عظمیٰ بھی رہی چکساری کے اندر، لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج تک چکساری پریس کلب کی عمارت نہیں بن سکی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ راجہ نثار صاحب کی قیادت میں، ان کی صدارت میں چکساری پریس کلب کی عمارت کا مسئلہ ہر صورت میں حل کریں۔ چودھری عبد المجید صاحب نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو چکساری پریس کلب کی عمارت کے لیے جگہ فراہم کر رکھی ہے اسی ٹاؤن کے اندر، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عمارت کی بنیاد ہم اسی دور میں رکھیں۔ استاد دامن کہتے ہیں کہ بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا، بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا، منیا پینڈا تنگ تو تنگ آندا، رانجا تخت ہزاروں ٹورے تے سہی، پیراں ہیٹ سیالاں دا جنگ آندا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہی فنکار ذرا ڈور بجا دیں یار، بجائیں۔ ایک فنکار ڈھول گلے میں ڈالے، پیادل جا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی تو میں نے کہا یار ووٹ کسے دیتے ہو؟ کہتا ہے چودھری یاسین صاحب کو۔ میں نے ویسے کہا میں یار کیا کس کو ووٹ دیتے ہو؟ کہتے بھائی صاحب گاڑی روکو، اور چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ رفیق بٹی صاحب میرے ساتھ تھے، تو میں نے اس کو پاؤں کو ہاتھ لگایا، یار میں بھی چودھری یاسین صاحب کا نہ ہی عقیدت مند ہوں بلکہ میں ان کا اس حد تک ان کے ساتھ عشق رکھتا ہوں، آپ خدا کے واسطے بیٹھ جائیں۔ اس بندے نے بڑی مشکل سے راضی ہوا کہ یہ فنکاروں سے کی آپ کے ساتھ عقیدت کا واضح اظہار ہے۔ میں چودھری محمد یاسین صاحب آپ کو نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور فنکار عبدالغفور نوید گوندر صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہ ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ منتخب عہدیداران صدر پریس کلب راجہ نثار احمد خان صاحب، سرپرست اعلیٰ حاجی محمد ادریس صاحب، چیئرمین سپریم کونسل علادتہ بسمل صاحب، سینئر نائب صدر راجہ خالد محمود صاحب، نائب صدر غلام فرید راجہ صاحب، نائب صدر ثاقب اقبال نگیال صاحب، سیکرٹری جنرل انصر محمود غزالی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا قمار صدیقی صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل چودھری الطاف احمد صاحب، سیکرٹری مالیات معظم علی چوئی صاحب اور سیکرٹری نشر اشاعت نوید یونس چوئی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے چکسواری پریس کلب کے عہدیداران منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنا جو صافی کردار ہے اس کو مزید اجاگر کریں گے اور چکسواری پریس کلب کو کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اہلیان چکسواری سے میری محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ جب میں سیاست میں آیا
تو چکسواری اور چوک صاحبہ کے درمیان کوئی سڑک نہیں تھی، اور میں نے اس حلقہ سے اپنے گاؤں کو اور چڑوئی کو جوڑنے کے لیے 6 سڑکیں بنائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چکسواری سے جو یہ پیار اور محبت کا تعلق ہے، جو عقیدت ہے، اس کا آپ نے بھی آج جس انداز میں میرا یہاں استقبال کر کے کیا، میں اس پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن کو لگے ہوئے 601 دن ہو گئے، اور یہ دنیا کا سب سے طویل لاک ڈاؤن ہے. نریندر مودی جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے، نہایت ہی شفاف، درندہ اور گندے اور گھناؤنے عزائم رکھنے والا شخص ہے. اس نے جو وہاں ظلم اور جبر برپا کر رکھا ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. کرونا وائرس جو آیا ہے، یہ بڑی ظالم اور بڑی خطرناک بیماری ہے. میں خود اس کا جو ہے وہ وکٹم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً مجھے جو ہے وہ دوہری زندگی، نئی زندگی عطا کی ہے. تو یہ اس کے شکل میں جو دنیا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شاید مقبوضہ جموں و کشمیر کے جو مظلوم عوام تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں. نیلسن منڈیلا 27 سال رابن آئیلینڈ میں ایک کال کوٹری میں بند رہا، لیکن اس کے پایا استقلال میں لرزش نہیں آئی. اور ایک دن آیا جب ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ آزاد ہوا، اور نیلسن منڈیلا جو ہے اس کا پہلا کالا جو ہے صدر منتخب ہوا. تو میں یہ وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیری بھی اپنی آزادی کی اس منزل کو انشاءاللہ پائیں گے. ہندوستان جتنا مرضی ظلم کر لے، جبر کر لے، لیکن آزادی کی تحریکیں ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں. وہ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ کشمیری بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آزادی کا یہ حق حاصل کر کے رہیں گے. صحافت ایک بہت مقدس پیشہ ہے، اور اصلاح بحال کرنے کے لیے، معاشرے میں اصلاح بحال کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے قلم. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دور حکومت میں میڈیا آزاد رہا. حیدرآباد میں جو زیادتی ہوئی، وہاں ایک صحافی کے ساتھ اور FIR ہوئی، تو اس میں میں نے سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ میری آئی تھی. اور پھر پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر ایک تقریب میں ہم ملے، تو انہوں نے مجھے ذاتی طور پر گلہ کیا کہ چوہے صاحب آپ نے اتنی سخت سٹیٹمنٹ میرے خلاف دی، مجھے افسوس ہے. تو میں نے کہا آپ نے ظلم کیا، جبر کیا، اس لیے میں نے سٹیٹمنٹ. سب سے پہلے آزاد کشمیر میں پریس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا. یہ شاید آپ کو یاد ہوگا، اور 10 لاکھ روپے اس وقت ہماری حکومت نے دیے تھے. کوئی بھی صحافی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ممبر اسمبلی منتخب ہو سکتا ہے. تو یہ کارنامے ہیں. سینٹرل پریس کلب آف مظفر آباد کے لیے ہمارے دور حکومت میں جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کا پلاٹ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت جب ہمارے سے وجود میں آئے سے 10 سال پہلے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2011 میں آئی تھی، وہ 2001 ہے چودھری عبد المجید صاحب کی قیادت میں. تو اس وقت آزاد کشمیر میں جو ہے وہ صرف ایک یونیورسٹی تھی، اور وہ یونیورسٹی ایک آمر نے دی تھی. آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے وہ مسلم کانفرنس کو ملا ہے، کیونکہ وہ مختلف کاریڈور سے اقتدار میں آتے رہے. کبھی ایوب خان کے دور میں، کبھی یحییٰ خان کے دور میں، کبھی ضیاء الحق کے دور میں، کبھی پرویز مشرف کے دور میں، کبھی نواز شریف کے دور میں. پیپلز پارٹی ایک ہی راستے سے ہمیشہ اقتدار میں آئی ہے، اور وہ ہے صاف شفاف انتخابات کے ذریعے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو سارے ملا کر 12.5 سال جو ہے اقتدار میں ملے. 75 میں جب گورنمنٹ بنی تو 2 سال رہی، پھر 90 میں جب بنی تو 9 مہینے رہی، اور پھر 5 سال جو ہے وہ 96 سے 2001 تک، اور 2001 سے 2016 تک 5 سال. تو یہ آلموسٹ 12.5 پونے 13 سال بنتے ہیں. لیکن میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے بڑے کام ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. آپ کی ایک یونیورسٹی تھی، ہم نے 5 یونیورسٹیاں دی. ہم نے کوٹلی کو یونیورسٹی کا درجہ دیا.
ہم نے راولہ کوٹ، چونکہ ایک یونیورسٹی تھی اس کے مختلف کیمپس تھے، ایک میر پر تھا، انجینئرنگ یہاں پڑھائی جاتی تھی، MBA جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کوٹلی پڑھائی جاتی تھی، راولہ کوٹ اپنے ایگریکلچر پڑھائی جاتی تھی. تو ہم نے وہ جہاں جہاں کیمپس تھے وہاں یونیورسٹیاں قائم کی. کوٹلی میں مکمل یونیورسٹی کی قائم کی، راولہ کوٹ میں قائم کی، اور میر پر میں قائم کی، اور باغ میں وومن یونیورسٹی کا کیا معاملہ آیا. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 60 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر کوئی حکومت ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکتی. ہم نے 3 میڈیکل کالج، تینوں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں مظفر آباد، میر پر اور راولہ کوٹ میں 3 میڈیکل کالج دیے. ایک اور پھر میر پر میں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ بھی دیا. اس طرح 3 میڈیکل کالج اور 5 یونیورسٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے دی. اور پھر جو تعلیمی پیکج ہے، ایجوکیشن پیکج، وہ یا ہماری حکومت نے 96 میں دیا یا پھر ہماری حکومت نے 2011 میں جو ہے وہ دیا. اور ایک عام آدمی کا جینا جو ہے اس نے دوبارہ مشکل کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں یہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یاسر ممتاز صاحب نے کہا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ یہاں باغیرت لوگ بستے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ کوئی باغیرت شخص جو ہے وہ یہاں خون نہیں مارنے دے گا. ان کے پاس 8-9 جو ہے الیکٹیبلز ہیں، جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، جو کبھی اپنے MLA رہے ہیں یا کبھی MLA بنے ہیں یا بن سکتے ہیں. آج بھی الیکٹیبلز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور نون لیگ کے ساتھ ہیں. اور مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. نون لیگ نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 5 سالوں میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا، لوٹ مار میں لگے رہے ہیں اور اپنے MLAs کو جو ہے وہ نوازنے میں لگے رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پریس کلب چکسواری کے عہدیداران کا، صدر صاحب کا، دیگر عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگرچہ میں حکومت میں ہوتا تو بہت سارے پیسوں کا اعلان کرتا، کیونکہ آج کل جیب سے دینے پڑتے ہیں اور الیکشن بھی بڑا کلوز ہے. اور پھر میں 2 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، چڑوئی سے اور کوٹلی شہر سے بھی انشاءاللہ. تو میں اپنی طرف سے جو ہے وہ پریس کلب کے لیے جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پریس کلب جو ہے وہ اس کی بلڈنگ میں انشاءاللہ بنوا کے دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیر محمد عتیق الرحمان فیض پوری صاحب اور چودھری ندیم روپیال صاحب اور پریس کلب چکسواری کے بانی جناب صوفی رشید صاحب کے لیے ان کے سارے ثواب کے لیے دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذريته وعترة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ کریم جڑے کلام مقدس پڑھے، سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، درود مقدس اپنی بارگاہ سمجھیت کے دنوں کو قبول فرما. اس کا ثواب حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، والدین طیبین طاہرین، ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص ان کلمات مقدسہ کا ثواب حضور قبلہ سیدی و سندی قبلہ پیر محمد عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صوفی محمد رشید صاحب، ندیم روپیال صاحب، دیگر جتنے بھی افراد دنیا سے چلے گئے ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ پاک ہمارے جتنے آباء و اجداد ننیال ددیال کے جتنے لوگ مرد عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی روحوں کو اس کا حصہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. تمام کے درجات بلند فرما. نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا چودھری اقبال صاحب آپ کروانا آپ کو سماجی خدمات کے وقت صدر پریس کلب چکسواری راجہ نے ساتھ آپ کو شیر پیش کریں. تو اب سیاست میں رواداری اور بھائی کے مزاج قائم رکھنے کے عوض کے احترام بھی جان کے تو اس میں شیر پیش کریں گے.
لگی پتہ ہی نا